ایسا نہیں کہ رمضان سے واشنگ مشین ہے 11 مہینے گندے رہو اور اس کے بعد واشنگ مشین میں چلے جاؤ آگے سے صاف ہو کے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ بلا شبہ رمضان سے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کی نیکیوں سے پورا فائدہ اٹھائیں، اس کا اجر و ثواب ملے، تو آپ کو پوری زندگی، پورے سال اور پوری زندگی متقی اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور حقیقت میں انسان غور کرے تو پتہ نہیں چلا کہ کب رمضان کا مہینہ آیا اور کب اس کے جانے کا وقت ہو گیا۔ بہت ہی تیزی سے آیا، بہت ہی تیزی سے جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھرا ہے، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح کی نمازیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی، تمام قسم کے نیک اعمال کیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آفر دیا، موقع دیا، صحت دی، تندرستی، وقت، جوانی، عبادت کرنے کی سہولت، سب کچھ ہمارے پاس تھا، لیکن ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ تو افسوس ہیں وہ لوگ۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو، رسوا ہو، جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے کیا، اگر ہم نے نیک اعمال کی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کہیں کوتاہی کمی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے زندگی رکھی، انشاءاللہ رمضان کا اگلا مہینہ رکھا تو کوئی کنسر نہیں چھوڑیں گے، پوری طرح عبادت کریں گے، اپنے پورے اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی رضامندی کے حصول میں لگا دیں گے۔ آج جو بات کرنی ہے کہ ہم نے محنتیں بہت کی ہیں، ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، ہم تراویح کی نماز میں ہم نے تھکن کو محسوس کیا، قرآن کی تلاوت کی، محنتیں بہت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ کچھ نیکیاں اپنی جھولیوں میں، اپنے دامنوں میں جمع کی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں، دانا لوگ کہتے ہیں کمانا اصل نہیں ہے۔ کمانے کی اہمیت ہے بلا شبہ، لیکن کمانے کے ساتھ ساتھ ہوشیار وہ ہے، عقل مند وہ ہے، چالاک وہ ہے جو اپنی کمائی کو بچا کے رکھے، اسے اپنی کمائی کا فائدہ ملے۔ جو کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ اس نے نیکیاں کی ہیں، اس کے ثمرات، اس کا فائدہ، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ انسان کو دنیا اور آخرت میں ملے، یہ اہم چیز ہے۔ بہت مشہور ہے کہ کمانا بمبئی میں بہت مشکل نہیں ہے، انسان کما سکتا ہے،
اور کمانے والے کماتے ہیں، لیکن کمانے کے بعد بچانا، اپنے مقام و حیثیت پر باقی رہنا، اسے مزید بڑھانا، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ آئے بمبئی میں، انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا، لیکن مرتے مرتے وہ گنوا کے چلے گئے۔ آج ان کے بچے اس حالت میں نہیں ہیں جس حالت میں وہ اور شروع میں ان کے بچے تھے۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے صرف۔ اب ہمیں اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو بچانا ہے۔ چند چیزوں سے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جس سے ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کیا، الوہیت میں شرک کیا، اسماء و صفات میں شرک کیا، کسی بھی اعتبار سے انسان نے شرک کیا، تو قرآن کی واضح بات ہے کہ اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے پوری زندگی نمازیں پڑھی، آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، آپ نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیا، سب کچھ آپ نے کیا، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت مانگتے ہیں، وہ تمام چیزیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، اگر تمام شرک کی کوئی بھی شکل آپ کی اور میری زندگی میں ہے تو ہماری نیکیوں کا قیامت کے دن ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف فرشتہ بھیج کر آپ کو یہ بات بتائی ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی ہے۔ وحی کس بات کی طرف کی گئی ہے؟ پیغام کیا دیا گیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ لئن اشرکتا، کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، لیحبطن عملک، آپ کے عمل بلا شبہ برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بہت کلیئر رکھا، بہت واضح، کہ اگر انسان شرک کرے گا تو اس کی نیکی کا، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لیکن کوئی فائدہ قیامت کے دن ملنے والا نہیں ہے، سب ضائع، سب اکارت، سب برباد۔ اس لیے پہلی بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رہنی ہے کہ میری زندگی میں، بچوں کی زندگی میں شرک کسی بھی چور دروازے سے نہ آئے، کسی بھی راستے سے نہ آئے۔ تفصیل مقصود نہیں ہے، لیکن ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں بھی بعض دفعہ شرک اصغر کے راستے سے بات آتی ہے کہ بعض دفعہ عورتیں اپنے بچوں کو نہلاتی دھلاتی ہیں تو بعد میں کالا ٹیکا لگا دیتی ہیں۔ آپ کالا ٹیکا کیوں لگا رہے ہیں؟ نظر بد سے بچانے، نظر بد سے بچانے کے لیے۔ یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ کالا ٹیکا، کوئی بھی کالی چیز، پیلی چیز، وہ نظر بد سے بچانے والی نہیں ہے۔ تو جس چیز کو شریعت نے سبب نہ قرار دیا ہو کسی چیز کے دور کرنے کا یا اسے روکنے کا، تو وہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر انسان کا اعتقاد اور بڑھتا جائے، یہ سوچنے لگے کہ یہی کالا ٹیکا ہی بچاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شرک اکبر ہو جائے گا، بڑا شرک ہو جائے گا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور چھوٹی سی مثال، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، کہ ہماری بعض عورتیں سمجھ نہیں پاتی ہیں، جیسے اور عورتیں منگل سوتر کا استعمال کرتی ہیں تو مسلمان عورتیں بھی منگل سوتر کا استعمال کرتی ہیں، اور عقیدہ ان کا، سامنے والے کا عقیدہ تو یہی ہے کہ منگل سوتر یہ سہاگ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر منگل سوتر ٹوٹ گیا اور شوہر سامنے نہیں ہے تو یہی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ پیش آ گیا ہے۔ یہ نہایت ہی غلط عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اب ہماری مسلمان عورتیں، بعض دفعہ اہل حدیث عورتیں بھی سمجھ نہیں پاتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں برا عقیدہ نہ ہو،
لیکن بدعقیدگی، شرک ایسے ہی چور دروازے سے کسی قوم میں، کسی بستی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پہن لیا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں وہ بات رہتی ہے کہ یہ، اور اسی لیے اس کا موتی ہرا نہیں ہوتا، اس کا موتی لال نہیں ہوتا، اس کا موتی سفید نہیں ہوتا، منگل سوتر کا موتی کالا ہی رہے گا، ورنہ وہ منگل سوتر نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ غلط عقیدہ کہ یہ منگل سوتر سہاگ کو بچاتا ہے، رشتے کو بچاتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر پورا اعتقاد ہو جائے کہ یہی کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے، سہاگ کو بچانے والا، شوہر کے زندگی کی حفاظت کرنے والا، شوہر کو مصیبتوں سے بچانے والا یہی منگل سوتر ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات کہ اپنی زندگی کو شرک سے پوری طرح پاک رکھنا۔ اگر آپ نے شرک کیا، زندگی میں شرک رہا، تو پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کی تعلیم یہی ہے، شرک سے روکنا، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ دوسری بات جو عقیدے سے متعلق ہے، نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس آتا ہے، نجومی، پامسٹ، ہاتھ دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والا، آپ کے ستارے دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والا، آپ کا نام، آپ کے والد، آپ کی والدہ کا نام جان کر، اور اس کے بعد یہ کہنے والا کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا، خوشحالی آئے گی، برکت آئے گی، کمائی ہوگی نہیں ہوگی، شادی کامیاب ہوگی نہیں، وہ تمام باتیں جو آپ جانتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی عراف، کسی نجومی، کسی پامسٹ کے پاس جاتا ہے، صرف جاتا ہے، مذاق کے لیے ہاتھ دکھاتا ہے، ایسے ہی تجسس میں، کیوریسٹی میں جاتا ہے، تصدیق، اس کو سچا نہیں مانتا ہے، نبی نے کہا کہ ایسے مسلمان کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ رمضان میں 30 دن ہے، چلے گئے تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث اسی متعلق کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی پامسٹ کے پاس، کسی غیب بتانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور اس کے بات کو سچ مانتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی کی شریعت کا انکار کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ جو کسی غیب بتانے والے کی بات کو سچ مانے کہ میری زندگی میں کیا ہوگا، کسی کی زندگی میں کیا ہوگا، یہ دعویٰ کرنے والا کوئی ہے اور میں اس کی بات کو سچ مانتا ہوں، تو میں نے کفر کیا، میں نے نبی کی شریعت کا، نبی کے دین کا انکار کیا۔ تو یہ دوسری بات جس سے ہمیں اپنے اعمال کو رمضان میں جو کما کے بیٹھے ہیں ہمیں بچانا ہے، کیونکہ ہم چلے گئے تو ہمارا عمل، ہماری نیکیاں برباد ہو گئی، اور اگر ہم نے اس کی بات کو سچ مان لیا تب تو ہمارا دین ہی چلا گیا۔ اس لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، سنجیدگی سے لے جانے والی بات ہے۔ انسان یہ تمام چیزیں جو دنیا والے کرتے ہیں، ڈھکوسلے ہیں، بابا گری ہے، ڈھونگی پن ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ ایک دم ذہن میں آپ اس کو بٹھا لیجئے، کبھی بھی آپ کا قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے کہ کوئی اس نے 4 باتیں کہہ دیں، اتفاق سے 4 باتیں اس کی صحیح ہو گئی تو چمتکاری ہو گیا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ انسان ایک بات کہے دور اندیشی سے، کچھ سوچ کے، تجربے کی بنیاد پر، اتفاق سے وہ بات سچ ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ عالم الغیب نہیں ہو گیا۔ بہرحال تیسری بات جس سے ہمیں اپنے اعمال کو بچانا ہے وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ آپ نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں، ذہن میں بہت کلیئر رکھیے، آئندہ بھی کلیئر رکھیے۔ جب آپ گھر سے نکلیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ ذہن میں دوہرا لیں، یہ نماز کس کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، بیوی نے پیچھے سے دھکا لگایا اس لیے جا رہا ہوں، ابا ناراض ہوں گے اس لیے جا رہا ہوں، امی کچھ بولیں گی اس لیے، محلے والے مجھے نہیں جاؤں گا، محلے والے کیا بولیں گے، جاؤں گا تو محلے والے مجھے نیک سمجھیں گے۔ یہ تمام باتیں
صدقہ دوں گا، خیرات دوں گا تو مجھے زیادہ سخی فیاض نیک سمجھا جائے گا، حج عمرہ کرنے چلے جاؤں گا تو نیک سمجھا جائے گا، اگر میں رمضان میں تراویح میں ہوں تو نیک سمجھا جائے گا، نہیں جاؤں گا تو محلے والے کیا سوچیں گے۔ یہ عبادت بہت بہت اہم چیز ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرنا ہے، دین کو اس کے لیے، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس میں کسی اور کا رتی برابر بھی اس کی شراکت نہیں ہونی چاہیے، کسی اور طرف ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مسند احمد کی حدیث حسن درجے کی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیکیوں کا، تراویح کا، تلاوت کا، ذکر کا، صدقہ کا بدلہ دیا جائے گا، تو جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے چندہ دیتے تھے کہ میں چندہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ چیز ہے بولی جانی چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو، چندہ اگر میں مسجد میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں ٹرسٹی بن جاؤں تو آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں چندہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ مسجد میں آپ کی بات سنی جائے، آپ کی رائے لی جائے، آپ کا فیصلہ چلے، تو آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے۔ اگر آپ چندہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کو صدقہ و خیرات دینے والا سمجھا جائے، تو آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے۔ بہت کلیئر، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر چیز۔ یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے، یہ بولنا آسان ہے لیکن کرنا اپنی زندگی میں بہت مشکل ہے۔ اسی لیے سلف سے آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے 20 سال اپنے نفس سے، اپنے آپ سے جنگ کی ہے۔ اتنی مشکل کسی اور چیز میں نہیں ہے جتنی مشکل اس چیز میں ہے کہ انسان عبادت اللہ کے لیے کرے، اس میں کوئی ریا کا شائبہ نہ ہو، کسی کا قسم کا دکھاوا نہ ہو، کسی کی تعریف مقصود نہ ہو، اس سے کوئی اور فائدہ مقصود نہ ہو۔ بہرحال حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا ان لوگوں سے جو لوگ لوگوں کے لیے عبادت کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، کہ جاؤ جن کے لیے کرتے تھے انہی سے اپنا ثواب لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی ثواب نہیں۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، بڑی مشکل سے پیسہ کماتے، محنت سے پیسہ کماتے، وہ پیسہ غریبوں کو دے رہے ہیں، مسجدوں میں دے رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، اپنا گاڑی کمائی اپنی دے رہے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ملے گا اگر آپ نے لوگوں کی تعریف کے لیے دیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا ہے، تو آپ کو کوئی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جن کو دکھانے کے لیے دیا تھا جاؤ ان سے لے لو۔ تو اپنے اعمال کی حفاظت، اپنے رمضان کی حفاظت اس چیز سے کرنی ہے۔ چوتھی چیز، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے کہ سنت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری جو بھی عبادت ہوگی، ہماری جو بھی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کریں گے وہ نبی کی سنت کے مطابق کریں گے۔ صحیح مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا دین میں جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے، اس کے منہ پہ وہ چیز مار دی جائے گی، اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ رمضان میں آپ نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، آئندہ بھی جو بھی عبادت کریں گے، ہماری ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ لازمی ذمہ داری کہ دیکھے کہ نبی کی سنت کیا ہے، نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ صحابہ کرام سے کہا آپ نے کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، سیکھ لو۔ تو ہمیں ہر عبادت ویسے کرنی ہے جیسے نبی نے کی ہے۔ کوشش یہ ہے ہماری کہ ہماری نماز ویسے ہونی چاہیے جیسے نبی کی نماز تھی، ہمارے روزے ویسے ہونے چاہیے جیسے نبی کے روزے تھے، ہماری تلاوت ویسی ہونی چاہیے جیسے نبی کی تلاوت تھی۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری تمام عبادتیں نبی کی عبادت کے مطابق ہوں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ چیز ہمارے عمل کو برباد کر دے گی۔ نبی نے کہا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، ایسی کوئی چیز آپ نے دین کے نام پر کی، عبادت کے نام پر کی، نیکی حاصل کرنے کے لیے کی، جو نبی نے حکم نہیں دیا، نبی کی سنت نہیں ہے، تو وہ انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی، مردود ہے، اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔
چوتھی بات جس سے ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، کہ ہمارا مال، ہماری کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کے مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی، ایک مسلمان سفر پہ نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان مسافر ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی نے اس کے بعد اس کی حالت بیان کی کہ انسان کو ترس آئے، کہا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں۔ پرانے زمانے کا سفر آپ جانتے ہیں، آج بھی سفر ویسا ہے لیکن پرانے زمانے کا اور پریشان کن تھا اور مشکل تھا۔ تو ایک آدمی سفر پہ نکلتا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اس کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے بال ہیں۔ اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار۔ آدمی کی کنڈیشن ایسی ہے، حالت ایسی ہے کہ انسان کو ترس آ جائے، ایک انسان کو ترس آ جائے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، ہاتھ اٹھا رہا ہے، آداب بھی دعا کے پورے کر رہا ہے، قبولیت کی امید لگائے بیٹھا ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ انسان کو ترس آئے۔ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اسے ترس کیوں نہ آئے؟ لیکن نبی نے یہ فرمایا مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پانی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کپڑا حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اور اس کا جسم پلا ہے حرام کمائی سے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ ہم اتنی محنت ہم کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے، تراویح کی تھکن، لوگوں کو پیسہ دینا، سب کچھ، عمرہ حج، پیسہ محنت سب کچھ، لیکن اگر حرام کمائی ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز ادا ہو جائے گی، نہیں مانی جائے گی، نماز آپ نے پڑھی ہے، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو، اس کا اجر و ثواب ملے، یہ کڑی شرط ہے کہ آپ کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ آپ حلال کمائیں گے، چاہے نوکری کرتے ہوں چاہے کاروبار کرتے ہوں۔ اگر آپ کی کمائی حرام کی ہے تو پھر آپ کے اعمال، آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوں۔ چھٹی بات، جو چیز ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے دور کر سکتی ہے، پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کے دن اور سوموار کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے جمعرات کے دن اور سوموار کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے، الا رجلا، لیکن ایک آدمی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ رمضان کا فائدہ بھی ہمیں نبی نے یہی بتایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید میں رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں حدیثوں کو ملائیے، نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعرات اور سوموار کے دن بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور لوگوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں جو شرک کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ایک آدمی کا گناہ معاف نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیے وہ آدمی کون ہے؟ نبی نے کہا کہ وہ آدمی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان کا معاملہ ابھی ہولڈ پہ رکھو، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اب دیکھیے ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، کیا اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے؟ بہن سے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا والدین کی خدمت کرنے والا ہے؟ چچا سے بنتی ہے؟ پھوپھی اس سے خوش ہیں؟ خالہ اور اس میں بنتی ہے؟ اگر بنتی ہے تو مغفرت ہے، نہیں بنتی ہے تو نہیں ہے۔ دو ٹوک، سمپل، کلیئر اینڈ سمپل، دو ٹوک۔
نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کے معاملے کو ابھی روک کے رکھو، ان کو معافی نہیں ملنے والی، یہاں تک کہ جا کے بہن سے بات کر لیں، یہاں تک کہ جا کے چچا سے معافی مانگ لیں، جا کے خالہ سے مل لیں، جا کے پھوپھی کے گھر چلے جائیں، بہن سے جا کے معافی مانگ لیں، اگر کسی کا حق ہے تو ادا کر دیں، حق کی بات آگے بھی آئے گی۔ لیکن یہ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ معافی تبھی ملے گی جب آپ کی اپنے قریبی رشتہ داروں سے، پھر مسلمانوں سے ملتی ہو۔ آپ بلا ہاں دین کے لیے آپ دوری رکھ سکتے ہیں، کوئی آدمی جو ہے ایسا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی غلط کام کرتا، آپ نے سمجھایا نہیں مانتا ہے، تو ایسے انسان سے دوری رکھی جا سکتی ہے۔ یا کوئی ایسا انسان ہے کہ میں اس سے اگر ملاقات کرتا ہوں، اس سے حال میل جول رکھتا ہوں تو میرے دین پر فرق پڑے گا، میرے اندر کوئی کمزوری آتی ہے، غلط اثر میرے اوپر پڑتا ہے یا میرے بچوں پر غلط اثر پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے دور رہ سکتا ہوں۔ لیکن کسی دنیاوی مقصد سے، دنیاوی غرض سے، دنیاوی وجہ سے میں کسی سے تعلق نہیں توڑ سکتا۔ یہ 6 بات تھی۔ 7ویں چیز جس سے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، بہت اہم بات، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی۔ تہامہ ایک بڑا پہاڑ ہے۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے، نیک لوگ، دنیا میں ان کو نیک سمجھا جاتا تھا، اور اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی جیسے پہاڑ، بڑا پہاڑ ہو، اتنی زیادہ نیکیاں۔ نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا، ان کو کوئی فائدہ، کوئی ثواب، کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلہم لنا، کہ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں کہ ان کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہے لیکن ثواب نہیں مل رہا ہے، کوئی فائدہ ان کو قیامت کے دن حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ہؤلاء من جلدتکم، تمہیں میں سے ہیں، یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جیسے تم تہجد کی نماز پڑھتے ہو۔ آج تو ہماری اکثریت پڑھتی ہی نہیں ہے، اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں۔ نبی نے مثال کیا دی ہے، اتنے نیک ہیں وہ، اتنے نیک ہیں کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں پورے سال، رمضان کی بات نبی نے نہیں کہی ہے، پورے سال وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جیسے تم نماز پڑھتے ہو۔ ولیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب اکیلے میں ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو پامال کرتے ہیں۔ آج سب سے واضح مثال کیا ہے؟ سادہ سی مثال، موبائل۔ آدمی نیک دکھتا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی پیجامہ، مسجد میں بھی نظر آتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت دکھتا ہوا بھی نظر آتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو موبائل میں گندی چیزیں دیکھتا ہے۔ بس واضح مثال ہے، اور بھی کوئی برائی۔ لوگوں کے سامنے نیک ہے، لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ نیک سمجھا جاتا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو وہ کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو، سب لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے سامنے ظاہر میں نیک ہیں، اتنا بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ باطن میں، اندر بھی نیک ہوں، آپ تنہائی میں بھی نیک ہوں، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حق میں گناہ کرنے سے بچنے والے ہوں۔ یہ ضروری ہے۔ مطلب کیسی ہے؟ ایک بات سمجھیے، میرے لیے، آپ کے لیے، نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چھپایا نہیں۔ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا، ہمیں بتا دیا گیا۔ اس میں کوئی، جسے کہتے ہیں راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بہت پیچیدہ بات آپ کو سمجھانی نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ ایک آدمی ہے دنیا میں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا، سب کچھ، صدقہ خیرات سب کچھ کرتا ہے،
بظاہر سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو موبائل میں گندی چیز دیکھتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے تو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے۔ نبی نے کہا کہ اس کی پوری نیکیاں اللہ تعالیٰ دھول بنا کے اڑا دے گا۔ تو یہ جو بھوکے پیاسے تھے 1 مہینہ تک، تراویح کی نماز پڑھے، یہ سب کیے تو کیوں برباد کرنا چاہیں گے؟ کوئی بیوقوف ہوگا، پاگل ہوگا جو برباد کرنا چاہے گا، کوئی ہوشیار آدمی تو اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنا چاہے گا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ذرا بھی عقل والا سمجھتے ہیں تو یہ گناہ کر کے، تنہائی کے، خلوت کے گناہ کر کے اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو انسان برباد نہ کرے۔ 8ویں چیز جس کی وجہ سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اور بہت اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات، آپ نے سنا ہوگا، نئی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا کہ من المفلس، کہ غریب کون ہے، غریب کون ہے، قلاش کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں غریب وہ ہے من لا متاع له ولا مال ولا درہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جس کے پاس متاع نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، روپیے پیسے نہ ہو، وہ ہمارے نزدیک غریب مانا جاتا ہے۔ نبی نے کہا کہ نہیں، جواب صحیح ہے، صحابہ کرام کا جواب صحیح، غلط نہیں ہے، لیکن نبی نے ایک دوسری بات بتائی کہ نہیں، اصل میں میری امت کا غریب وہ ہے، میری امت کا قلاش وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ وزکاۃ وصوم، کہ دنیا میں قیامت کے دن آئے گا، نماز لے کے آئے گا، نماز کا پابند تھا۔ یہ ہمیں غور سے حدیث سننی چاہیے، اور صرف سننا نہیں چاہیے، اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے۔ کہا کہ نماز پڑھنے والا تھا، نماز لے کے آئے گا، رمضان کے روزے رکھنے والا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، نیکیوں میں کمی نہیں تھی، محلے میں حاجی صاحب مشہور تھے، نمازی، حاجی، نیک، دیندار، کرتا ٹوپی سب، کیونکہ نبی نے وہی مثال دی، نبی نے کسی گنہگار انسان کی مثال نہیں دی ہے، جبکہ جو آگے بات بتائی گئی ہے وہ عام انسان گنہگار جسے ہم سمجھتے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن نبی نے مثال دی ہے نیک آدمی کی، جسے دنیا نیک سمجھتی تھی، کہ نیک تھا، نماز کی پابندی، تمام چیزیں، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب کرنے والا تھا۔ یاتی وقد ضرب ھذا، قیامت کے دن آئے گا، دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وسفک دم ھذا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، واخذ مال ھذا، کسی کا مال زبردستی لیا ہوگا، قرض لیا واپس نہیں کر رہا ہے، نقلی زمین دکھائی کہ یہ زمین، یہ پلاٹ، بعد میں پتہ چلا کہ وہ پلاٹ تو پہلے وہ 2 لوگوں کو پہلے بیچ چکا ہے، تمام باتیں جو آپ جانتے ہیں، کہ کسی کا مال کھایا ناحق، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی۔ خواتین بھی ہیں ہمارے ساتھ، اگر ساس نے بہو کو ستایا، بڑی حجن ہے ساس، بڑی نمازی ہیں، لیکن بہو کو ستا رہی ہے، بہو بھی ٹھیک ہے، نیک ہے، دیندار ہے، درسوں میں آتی ہے، مسجد میں بھی آتی ہے، لیکن ساس کو پریشان کر رہی ہے، ساس کی خدمت نہیں کرتی، انہیں تانا دیتی ہے، ان کے بڑھاپے کا، ان کی کمزوری کا، وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں گھروں میں۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں، نبی نے کہا اب وہاں پر روپیہ پیسہ نہیں ہے، روپے پیسے کا لین دین نہیں ہے، نبی نے کہا کہ جو ظالم ہے، جس نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دی جائیں گی، 10 روزے کا حصہ، اس کو گالی تھی، 10 روزے کا ثواب اس کو دے دو، اس کو مارا تھا، 2 رمضان اس کو دے دو، اس کا پیسہ کھایا تھا، 4 حج کیے تھے، 4 حج اس کو دے دو۔ یہی حساب کتاب ہوگا کہ جو ظالم تھا اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، حتی اذا فنیت حسناتہ، یہاں تک کہ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تب الٹا حساب چلے گا، کہ جو مظلوم تھا لیکن گنہگار تھا، اس کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس نیک ظالم کو، جو دنیا میں نیک سمجھا جاتا تھا، اس نیک ظالم کو دے دیے جائیں۔ شراب اس نے پی، لیکن اس کی سزا مجھے ملے گی کیونکہ میں نے اس کو ستایا تھا۔ سود اس نے کھایا،
لیکن میں اس کا پیسہ کھا کے بیٹھا تھا. سود دنیا میں کھا رہا ہے وہ، لیکن اس کا گناہ، اس کی سزا ملنے والی ہے مجھے، کیونکہ میں نے اس کا پیسہ دبا کے بیٹھا ہے. نبی نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس انسان کو جو دنیا میں نیک تھا، نبی نے نیک انسان کی مثال دی، جو دنیا میں نیک تھا اسے کھینچ کر اس کے چہرے کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو چیزیں بہت واضح ہیں، بہت کلیئر ہیں کہ آپ نے جو نیکیاں کی ہیں رمضان میں اسے بچانا ہے تو ظلم چھوڑنا ہوگا، سب کو اس کا حق دینا ہوگا. کسی کے حق میں ناانصافی کی ہے، کچھ مار پیٹ والی بات ہے، تو یا تو بدلہ لے لے سامنے والا، آپ کہیں یا تو بدلہ، میں نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تھا، سب کے سامنے مارا تھا، آؤ سب کے سامنے مجھے ایک تھپڑ مارو، یہی بدلہ ہے، ورنہ قیامت میں میری نیکی لے لو گے. گالی دی تھی، ٹھیک، ہم گالی دینے کی بات تو نہیں کہیں گے، لیکن معاف کر دو. جو بھی حساب کتاب کرنا یہی دنیا میں ہو جائے گا تو نیکیاں بچی رہیں گی، ورنہ وہی ہے کہ آپ تھیلا ہے، تھیلے میں آپ ڈالے جا رہے ہیں، اس تھیلے میں نیچے سے سوراخ ہے، اس میں سے گرتا چلا جا رہا ہے. قیامت میں آپ جائیں گے تو آپ کا تھیلا خالی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اس میں. آخری دو بات سرسری کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک اور چیز، دو چیزیں جس سے اپنے اعمال کو بچانا ہے جو نبی نے واضح کیا ہے. نبی نے کہا کہ جو آدمی غلط بات کہنا اور غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. مقصد بھوکا پیاسا صرف رکھنا نہیں ہے، اصل رمضان کا مقصد ہے کہ انسان غلط بات چھوڑ دے، تبھی اس کا فائدہ ہے. غلط بات کیا ہے؟ گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ تمام باتیں غلط باتیں. اسے چھوڑنا ہوگا تبھی جو ہے بھوک پیاس کا فائدہ، ورنہ فائدہ نہیں. والعمل بہ، اور کوئی بھی برا کام، ہر برا کام، ہر برائی چھوڑ دینا، تبھی آپ کا عمل، میرا عمل قابل قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے. ایک آخری بات جو ملتی جلتی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا حابیل کے حوالے سے کہ حابیل نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، سمجھیے اس بات کو، شریعت صرف رمضان کی نہیں ہے، شریعت پورے سال کی ہے، شریعت پوری زندگی کی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی نیکیاں قبول ہوں تو بہت کلیئر انداز میں، واضح انداز میں آپ کو پوری زندگی متقی بن کے رہنا ہوگا، پوری زندگی نیکیاں کرنی ہوں گی، پوری زندگی گناہوں سے بچنا ہوگا. ہاں بلا شبہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، گناہ ہو جائیں گے، بلکہ نبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ، تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیتا، ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے اور توبہ کرتے. انسان سے غلطی ہو جائے گی، لیکن متقی وہی ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو رمضان کی نیکیاں بھی اسی کی قبول ہوں گی جو گناہوں سے پورے سال، پوری زندگی نیکیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور عفواً گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان صرف واشنگ مشین ہے، 11 مہینے گندے رہو اور اس کے بعد واشنگ مشین میں چلے جاؤ، آگے سے صاف ہو کے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے. بلا شبہ رمضان سے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کی نیکیوں سے پورا فائدہ اٹھائیں، اس کا اجر و ثواب ملے، تو آپ کو پوری زندگی، پورے سال اور پوری زندگی متقی بن کے رہنا ہوگا. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیے 3 باتیں آپ سے کہنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، مریض ہو، تندرست ہو، جو بھی جس حالت میں ہے، تو اس کی طرف سے 1 سا صدقہ فطر نکالنا اس پر فرض کیا ہے کہ آدمی 1 سا صدقہ فطر رمضان کے اخیر میں نکالے. 1 سا کتنا ہے؟ 1 سا اصل میں سا ناپنے کا آلہ تھا.
اس لیے آج کے وزن کے بارے میں اختلاف آپ کو بہت زیادہ ملے گا، تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن لگ بھگ جو ہے جو مطمئن ہے انشاءاللہ جس پر کم سے کم 2.5 کلو آدمی 2.5 کلو اناج جو بھی وہ کھاتا ہے، جو ہمارے ہاں چیز کھائی جاتی، شریعت نے بہت زیادہ پابند نہیں کیا ہے کہ جو کھاتے وہی دے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کے علاقے میں کھائی جاتی ہیں جیسے گیہوں، چاول، دال، کشمش، جو بھی میوے ہیں، جو بھی اناج ہیں، جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں، آپ اس میں سے 2.5 کلو نکال کر ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو آپ دیں گے۔ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اناج یا کوئی کھانے کی چیز دی جائے، لیکن اگر آپ کسی مجبوری کے تحت یا کسی بڑی مصلحت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے پیسہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آپ کو دینا کب ہے؟ آپ کو غریب کو جو دینا ہے وہ چاند نکلنے کے بعد سے لے کر نماز شروع ہونے سے پہلے تک، چاند نکلنے سے، عید کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے اس درمیان آپ کو غریب کو دے دینا ہے۔ جو روایات آتی ہیں کہ 2 دن پہلے، 3 دن پہلے دیا گیا، یا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیتے تھے، وہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو صدقہ فطر جمع کرتے تھے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پہلے سے جو ہے کٹ، جو بھی آپ کو پیکٹ بنانا ہے وہ تیار رکھیں، اور جیسے ہی چاند نکلے وہ آپ غریبوں فوراً اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور نماز سے پہلے دینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز کے بعد دیا تو وہ عام صدقہ تو ہوگا، لیکن وہ صدقہ فطر آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک احتیاط کی بات جو کرنی ہے، جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، پہلے ہمارے یہاں زیادہ تھا، اب کم ہو رہا ہے، کہ بہت سارے لوگ خیال نہیں کرتے، اور جب نماز پڑھنے عید کی آتے ہیں تو مسجد والوں کو دیتے ہیں کہ آپ میرے طرف سے صدقہ فطر دے دیں۔ مسجد والوں کا بھی وہی حکم ہے جو آپ کا حکم ہے، وہ آپ کے وکیل بنتے ہیں، تو جو موکل کا حکم ہے وہی وکیل کا حکم ہے۔ یعنی جیسے میرے لیے ضروری ہے کہ میں غریب کو نماز سے پہلے دے دوں، تو اسی طرح مسجد یا کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ لیتا ہے صدقہ فطر، لوگوں سے جمع کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے وہ غریبوں تک پہنچا دے۔ اگر نہیں پہنچاتا ہے تو جن لوگوں نے مسجد والوں کو دیا ہے ان کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس میں صرف ایک راستہ نکلتا ہے کہ ہاں، اگر آپ چند لوگوں کو پہلے سے دیتے آئے ہیں اور وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں، وہ لوگ مسجد والوں سے کہتے ہیں، جو لینے والے ہیں وہ مسجد والوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے لے لیجئے، میں آپ سے بعد میں لے لوں گا، یعنی لینے والا مسجد والوں کو وکیل بناتا، اپنا نائب بناتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ صورت جائز ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں سے لے لیں، اور جس انسان نے آپ کو اپنا وکیل بنایا ہے، آپ نماز کے بعد بھی اس کو، یا بعد میں کبھی بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ تھی، اس کے تعلق سے کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ نماز کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں عید کی نماز، 3 نمازیں عید کی ہوں گی۔ پہلی نماز 7 بجے ہوگی صرف مردوں کے لیے، دوسری نماز 7:30 بجے ہوگی صرف مردوں کے لیے، اور تیسری نماز 8 بجے ہوگی جس میں مرد بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں خواتین کی نماز کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ انشاءاللہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے